مالے ہم سے راضی ہو جائے اور راضی بے رضا انشاءاللہ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب میں سے اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم حشر میں نشر نہ کرنا، اللہ کریم حشر میں آسانی پیدا فرمانا۔ تو ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ حشر ہے کیا، اور وہ حشر کا میدان جس کو معاد بھی کہتے ہیں، معاد و حشر، اس سے پہلے زمین کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ نشانیاں بھی نظر آ رہی ہیں؟ تو ہم سب کو ایز اے مسلم پتہ ہونا چاہیے کہ حشر کے برپا ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر، اس خطۂ ارضی پر جہاں ہم بس رہے ہیں، وہاں کیا سچویشن ہوگی۔ بے شک زمین اور آسمان، جن اور انس، وہ سب کے سب ایک دن فنا ہونے والے، ہم سب کو پتہ ہے۔ صرف ایک اللہ کے لیے بقا بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے، ایک ہی ہستی ہے جن کا چہرہ باقی رہ جائے گا، باقی سب مٹنے والے ہیں۔ دنیا کے اس پورے پلانٹ کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، آج ہم اس کی بات کریں گے اور کل بھی اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ یعنی انسان کے 3 خسف ہوں گے۔ خسف کیا ہے؟ یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ ایک مشرق میں ہوگا یعنی گڑا، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، یعنی 3 بڑے فنا ہوں گے کہ زمین اندر دھنسا لے گی انسانوں کو۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء باقی نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے دلوں سے علم جو ہے نا وہ مٹا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا۔ جاہلوں کی کثرت ہوگی، زنا کی زیادتی ہوگی۔ یعنی آپ دیکھتے جائیں اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، جولا سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی تو ڈگریاں بہت ہوں گی، لیکن اللہ کریم نے اصلی علم سے انہیں بے بہرا رکھا ہوگا۔ ڈگریوں کے انبار ہوں گے لیکن جہل ہوگا، زنا کی زیادتی ہوگی، اور اتنی بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے جانور، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس وقت دیکھ لیں میڈیا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس، اب خود سوچتے جائیں آپ لوگ، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 اور دجال، چھوٹے دجال بھی آئیں گے، اور وہ سب کیا کریں گے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت تو ختم ہو چکی۔ اور کچھ جو مدیان نبوت ہیں، ہم نے ان کو پڑھا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں، کہ نبوت کے جو مدعی بدقسمت جاگے تھے وہ کون تھے؟ مسیلمہ کذاب، نام کے ساتھ ہی کذاب لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھوٹا کہہ دیا تھا، اس کے نام کے ساتھ آج تک مسیلمہ کہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ مسیلمہ کذاب یعنی وہ لعنت جھوٹا ہونے کی اس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ طلیحہ بن خویلد، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اسود انسی، سجا کو بھی پڑھا تھا جو عورت تھی، بعد میں وہ اسلام لے آئی۔ اب اس جدید دور میں اگر آپ دیکھیں تو غلام احمد قادیانی اور بھی بہت ظاہر ہوں گے، یعنی مدیان نبوت۔ ایک نشانی کیا ہوگی؟ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور بھی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی زندگی میں مومنین کا جینا اتنا دوبھر اور اتنا مشکل ہو جائے گا، وقت میں برکت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ 1 سال 1 مہینے کے مثل ہو جائے گا، مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ہفتہ 1 دن، اور دن کیسے ہوگا؟ جیسے آگ کی چنگاری جو بھڑک کے ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ویکینڈ آتا ہے، ویکینڈ آتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کہتے ہیں ابھی تو ویکینڈ گزرا ہے، پھر ویکینڈ آ گیا ہے، وہ چنگاری کی طرح جلدی جلدی وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا گراں اور اتنا مشکل ہوگا کہ وہ اس کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی زکوٰۃ کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں وہ ہم پہ تو اتنا قرضہ ہے، کہاں سے دیں؟ یہی داغ
داغا جائے گا مال، جو سونا چاندی جو جمع کیا جا رہا ہے نا، آگے میں بتاؤں گی آپ کو جب ہم مجھے کنٹینیو کریں گے کہ اس مال کے ساتھ اس دن حشر میں کیا ہوگا. یعنی زکوٰۃ دینا لوگوں پر بھاری ہوگا، وہ لوگ اس کو ٹیکس سمجھیں گے. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے، جھوٹ الٹے سیدھے فتوے دینے کے لیے، حلال کو حرام بنانے کے لیے، اس لیے دین پڑھیں گے. مرد اپنی عورت کا متی ہوگا، سارے مرد عورتوں کے متی ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اپنے دوستوں سے تو میل جول رکھیں گے لیکن باپ کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. آپ آس پاس ضرور نظر مالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حشر برپا ہونے سے پہلے اس دنیا میں وہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں. مسجد میں لوگ چیخیں گے، اونچا اونچا بولیں گے، اسے آپ نام نہاد واز شہرت کچھ کہہ لیں. یعنی یہ نشانی ہے حشر سے پہلے کہ مسجدوں میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی. کتنی ہی نشانیاں ہیں، آپ غور کریں نا. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے کہ ہمارے بڑے تو بھائی خدا نخواستہ جاہل تھے، وہ تو نہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ نا، وہ تو بس ایسے تھے، ہم تو جیسے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے مارڈ اسکاٹ لوگ ہیں. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے. درندے جانور آدمی سے بات کریں گے. کوڑے کی پنچھی، یعنی جو کوڑا ہے نا اس کی نوک، جوتے کا تسمہ بات کرے گا. اور فرد کے بازار جانے کے بعد گھر میں جو ہوگا وہ خود انسان کی ران بول کے بتائے گی کہ تمہارے پیچھے یہ جرم، یہ زنا ہوا اس گھر میں. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اداکار نام جن کو اب سیلیبریٹیز اور کیا کچھ کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بھونڈ مراسی، بڑے بڑے محلوں پہ فخر کریں گے. دجال کا ظاہر ہونا، کیسے ظاہر ہوگا دجال؟ یعنی آپ جو باتیں سنتے ہیں کہ دجال کا اب ظاہر ہوگا، تو اس کی نشانیاں دیکھیں. 40 دن میں وہ حرمین شریف یعنی مکہ اور مدینہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، صرف 40 دن میں. اور وہ 40 دن کتنے کا ہوگا؟ 40 دن میں جو پہلا دن ہوگا نا دجال کا، وہ سال کا ہوگا، 1 سال کا. دوسرا دن 1 مہینے کا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور باقی دن 24 گھنٹوں کے ہوں گے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری کائنات کی سیر کرے گا، جیسے بادل ہوا لے کے اڑتی ہے نا ویسے. اور اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا، جب وہ اڑے گا نا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، تو اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی، جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا. یعنی باغ کو وہ کہے گا یہ جنت ہے، اور آگ کو کہے گا دوزخ ہے. جہاں جائے گا یہ باغ اور یہ آگ اس کے ساتھ جائیں گی. اور وہ دیکھنے میں باغ جنت لگے گا لیکن اصل میں وہ آگ ہوگا. اور جو آگ ہے وہ دیکھنے میں تو آگ لگے گی لیکن اندر وہ جنت ہوگی، خدا یعنی آرام کی جگہ ہوگی. اور وہ کہے گا میں خدا ہوں، دیکھو میرے پاس جنت ہے، میرے پاس دوزخ ہے، میں پوری دنیا میں گھوم سکتا ہوں، میں خدا ہوں. خدائی دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا نا فوری طور پہ کہ ہاں ہاں تم خدا ہو، نعوذ باللہ، یہ جنت اور دوزخ تمہارے پاس ہے، اسے وہ پکڑے گا اور اپنی جنت میں ڈالے گا جو اصل میں آگ ہوگی. اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگل دے تو سبزہ نکلنا شروع ہو جائے گا. آسمان سے پانی برسائے گا اور ان لوگوں کے جانور بڑے موٹے تازے خوب تیار اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے. ظاہر ہے گھاس اگ رہی ہے، پانی آ رہا ہے. اور وہ ویرانوں میں جائے گا تو وہاں کہے گا کہ جو کچھ یہاں پہ ہے پہاڑوں میں جو دفینے ہیں وہ سارے شہد کی مکھیوں کی طرح نکلیں گے. یعنی شعبدے دکھائے گا، زمین سونا اگلنے لگ جائے گی، کوئلہ جو نیچے معدنیات ہے نا وہ ظاہر ہونے لگ جائیں گی. اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی
لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. جب وہ وہاں ہوگا نا ایک ایک لمحے جہاں ٹھہرتا جائے گا اس وقت لگے گا زمین سونا اگل رہی ہے، گھاس اگ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، بعد میں ویرانی. جب وہ حرمین شریفین میں جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے. البتہ اس دور میں مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوں گے اور دل میں کفر ہوگا، اور علم الہی میں وہ دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے لوگ ہوں گے. یعنی حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں اور دل میں فتنے چھپائے بیٹھے ہیں اور دجال سے امپریس ہو رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کریم ان زلزلوں کے خوف سے وہ یہ دونوں شہر خالی کر دیں گے. اور جب وہ باہر نکلیں گے تو باہر تو دجال ہے، ادھر اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. یعنی اللہ حرمین شریفین کفار کو اگل دے گا. ان 3 زلزلوں میں وہ ڈر کے بھاگیں گے، گویا ان کو نکال دیا گیا وہاں سے. دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کیاف علیحدہ سے، فے اور رے کفر، یعنی یہ کافر ہیں. جو مسلمان ہیں نا، جو دل سے مسلمان ہیں، انہیں وہ نظر آ جائے گا. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کیاف فے رے کفر، وہ لکھا ہوا ان کو نظر آ جائے گا، لیکن کافروں کو نظر نہیں آئے گا. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر کر ملک شام کو جائے گا، سیریا میں، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے. وہاں پہ سیڑھی لگا کے پھر نیچے اتارا جائے گا. یہاں بھی علماء نے بڑے راز کی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے تو اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی سہارے کے بھیجا، تو پھر وہ انہیں زمین پہ کیوں نہیں اتارا؟ انہیں جامع مسجد کے مینارے پہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اسباب کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، شوبدوں کی جگہ نہیں ہے. میرے رب نے اسباب دنیا کو ترویج دینے کے لیے پھر وہاں سیڑھی لگائی جائے گی اور ان کو اتارا جائے گا. صبح کا وقت ہوگا جب وہ جامع مسجد دمشق میں اتریں گے اور نماز فجر کی اس وقت امامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام حضرت امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں. وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پہ سانس لیں گے، دجال جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور ان کی جو سانس کی خوشبو ہے وہ ہر طرف پہنچے گی. یعنی بعض روایات میں یہ ہے کہ مد بصر تک پہنچے گی. وہ بھاگے گا کہ یہ ان کی سانس مجھ تک نہ پہنچے، اور یہ اس کے پیچھا کریں گے، اس کا تعاقب فرمائیں گے، اور اس کی پیٹھ پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے. وہ جہنم واصل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اور اس کی مختصر جو کیفیت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کیسے زمین پہ آئیں گے. آپ کے زمانے میں کیا ہوگا؟ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا. یعنی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ ہاتھ میں مال لے کے پھریں گے. اس زمانے میں یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اس میں کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی حسد آپس میں نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے وہ سب ان پہ ایمان لے آئیں گے. تمام دنیا میں پورے پلینٹ پہ ایک ہی دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک ہی ہوگا، اہل سنت کا. انشاءاللہ ایسا پیس ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک جگہ چریں گے. یعنی کسی جانور کے بھی دل میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خیال نہیں آئے گا. یہ 40 سال تک یہ دور رہے گا، ٹھیک ہے. وہ نکاح بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اولاد بھی ہوگی، اور وفات کے بعد روضہ اقدس یعنی حجرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں دفن ہوں گے.
اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اکثر کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا کیا ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہو جائے گا، اس وقت تمام ابدال آپ کو پتہ ہے نا کہ اولیاء اللہ میں جو مراحل ہیں، جو منزلیں ہیں، جو ان کے ڈیزگنیشن ہیں، وہ 10 ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بعض جو ولایت کے سلسلے ہیں وہ اس کو 100 کہتے ہیں، لیکن وہ 10 کا ایک بناتے ہیں تو وہ بھی 10 ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ ان میں ابدال ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیزگنیشن ہے. تو دنیا کے جب ساری طرف کفر ہو جائے گا نا، تو سارے ابدال، سارے اولیاء اکٹھے ہو کر حرمین شریفین میں ہجرت کر جائیں گے کہ دنیا میں اتنا شر ہو جائے گا کہ سارے ولی اللہ، سمپل زبان میں آپ یوں سمجھ لیں، وہ حرمین میں جمع ہو جائیں گے. صرف وہاں پہ اسلام ہوگا، باقی ساری دنیا کفرستان بن جائے گی. رمضان کا مہینہ ہوگا، سارے ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے. اولیاء اللہ ان کو پہچان لیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں بیعت کر لیں، تو وہ انکار کریں گے. تو پھر غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ وآتیہ. یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو. تمام لوگ ان کے دستے مبارک پہ بیعت کریں گے، یعنی اولیاء اللہ. وہاں سے سب کو وہ اپنے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے. اور قتل دجال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم الہی سے ہوگا، مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر لے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. یعنی اللہ کریم اب یاجوج ماجوج کو بھیج رہے ہیں، دابت الارض کو بھیج رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ وہ تمام لوگ جو ان پہ ایمان لے آئے ہیں وہ ان کو لے کے کوئی طور پہ چلے جائیں. اللہ ساتھ ساتھ دل میں دعا مانگیں کہ اللہ کریم ان فتنوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو بچانا. اور ان کا وجود تو یقیناً ہماری نسلیں وہاں تک جائیں گی، ہمارے بعد جو بھی نسلیں ہم میں سے چلیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کریم اس وقت وہ کفر کا جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ سکیں. اللہ کریم وہ ان ابدال میں ہوں. اللہ کریم وہ حرمین شریفین کی ان لوگوں میں ہوں جو وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے زلزلے سے. اللہ کریم وہ حضرت امام مہدی پر ایمان لانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے انشاءاللہ بنے. اب آپ نے ایک بات سنی ہوگی، یاجوج اور ماجوج کا خروج، ان کا نکلنا. مسلمانوں کے کوئی طور پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ اس قدر زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کی پہلی جو جماعت نکلے گی نا، وہ بحیرہ تربیہ، یعنی جس کا جو لمبائی ہے نا 10 میل ہوگا، جب وہ اس میں سے گزرے گی نا، اس بحیرہ میں سے، تو اس کا پانی کو پی جائے گی، اس طرح سکھا دے گی کہ جب اس کے بعد دوسری اس کی جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں. یعنی وہ زمین میں سے اس کی نمی کو بھی سک کر لیں گے. پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے، یعنی اتنا خون ریزی ہوگی، اور پھر زمین والوں کو قتل جب کر لیں گے سب کو، تو پھر وہ کہیں گے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. لیکن جو دیندار گروپ ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے کوئی طور پہاڑی پہ ہوگا. یہاں پوری کائنات پہ پھر یہ وہ فتنہ برپا ہوگا. پوری مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج قتل کریں گے، سارے یعنی اسباب کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے. تو پھر کہیں گے کہ آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود نیچے گریں گے. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، یعنی آسمان کی طرف نعوذ باللہ وہ نیزہ بازی، تیر اندازی کر رہے ہوں گے. اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج ہمارے نزدیک 100 اشرفیوں کی بھی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. 100 اشرفیاں بہت بڑا مال ہے. تو گائے کا جو سر ہے، اس کی حدیث میں مثال آئی ہے کہ وہ جو وہاں پہ مقید ہوں گے نا، محصور ہوں گے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے لیے چیزیں اتنی نایاب ہوں گی،
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا سب کی گردنوں میں پیدا کر دے گا اور ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ہمراہیوں کے ہمراہ پھر دعا کریں گے. اللہ کریم ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا، وہ ان لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اللہ کے حکم سے وہ پرندہ جو ہے نا وہ ان ساری انسانی لاشوں کو وہاں پھینک آئے گا اور ان کے تیر و کمان ترکش جو ان کے گرے ہوئے تھے نا وہ ان کو مسلمان 7 برس تک جلاتے رہیں گے. یعنی جن تیروں سے وہ مخلوق کو مارتے رہے، اجوج ماجوج کی جو فوج تھی اور آسمانوں کی طرف وہ تیر پھینکتے رہے، ان کو جلانے میں 7 سال لگ جائیں گے. یعنی پرندہ لاشوں کو نبیڑے گا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ساتھی بچے ہوں گے وہ ان تیروں کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو اللہ ہموار کر دے گا اور زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں ہنڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایسا فروٹ پیدا ہوگا کہ ایک انار کو اگر ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اتنے بڑے بڑے اللہ پاک فروٹ پیدا کریں گے. حدیث میں ایک انار کی مثال آئی ہے کہ اس کو ایک پورا یعنی گروپ آف پیپل وہ ان کو پیٹ بھر کے کھا لے گا اور وہ اتنا بڑا اس کا چھلکا ہوگا کہ اس کے سائے میں 10 آدمی بیٹھ سکیں گے. اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت پورے گروپ کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، ایک بکری پورے خاندان کی کفالت کرے گی. یعنی اللہ پاک آسمان سے اپنی برکتیں انڈیلیں گے. پھر دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین اور آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا. ایک آپ نے سنا ہوگا دابت الارض کا نکلنا، یہ بھی ایک جانور ہے. دابا کہتے ہیں جانور کو، ارض کہتے ہیں زمین کا جانور. یہ ایک جانور ہے. یعنی یہ ساری قیامت کی میں آپ کو نشانیاں بتا رہی ہوں، حشر برپا ہونے سے پہلے کے حالات زمین پر. دابت الارض ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ جو لاٹھی پکڑتے تھے. انگشتری میں کیا ہوگا، انگلی میں کیا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا. یہ جو جانور ٹائپ ہے نا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور اس عصا کے ساتھ جتنے ان لوگوں میں مسلمان ہوں گے نا ان کی پیشانی پہ ایک نورانی نشان لگائے گا، اور جو انگوٹھی ہے اس سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دبا لگائے گا، مور لگائے گا. اس وقت تمام مسلمان اور کافر اعلانیہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جن کے ماتھے پہ انگوٹھی سے سٹیمپ لگے گی سیاہ رنگ کی وہ کافر ہوں گے. یعنی ہر ایک پہ انمٹ نشانی لگ جائے گی. دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں کی پیشانیوں کو اس وقت نورانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نشان عطا ہو انشاءاللہ. یہ علامت پھر کبھی نہیں بدلے گی، یہ ایور لاسٹنگ پکی کارونگ ہو جائے گی. جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پہ قائم رہے گا. پھر ایک آپ نے نشانی سنی ہوگی سورج کا مغرب سے نکلنا. اب اس نشانی کا وقت ہوگا، اس کے بعد نشان لگ جائیں گے سب کو. اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ کریم ہماری نسلوں کو اس سے پہلے اپنا بنا لینا انشاءاللہ. اور اس وقت کوئی کہے کہ اب میں ایمان لیا تو وہ معتبر نہیں ہوگا. That's it. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد جب 40 برس قیامت کو رہ جائیں گے، 40 ایئرز، اس وقت کے یہ حالات ہیں. یہ سارا حشر سے پہلے کے حالات ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یاجوج ماجوج بھی آگے، دعوت الارض نکلا، سورج مغرب سے نکلا، سب اس سے پہلے کے میں آپ کو حالات بتا رہی ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد
جب قیامت کو 40 برس رہ جائیں گے، لوگ اپنے نشان زدہ ماتھوں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں یعنی آرم پٹ کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اس خوشبودار ہوا سے، کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی پر قیامت آنی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو قیامت کا ہولناک منظر ہے نا، یہ صرف کافر دیکھیں گے، اللہ کریم مسلمانوں کو ایک خوشبودار ہوا چلا کے اس خوف سے بچا لیں گے، انہیں موت دے دیں گے۔ دعا کریں ہماری نسلیں ان میں ہوں جو اس خوشبودار ہوا سے سو جائیں، موت کا جام پی لیں، اور وہ خوفناک منظر نہ دیکھیں جن پہ قیامت برپا ہونی ہے۔ یہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جن میں سے بعض واقعہ ہو چکی ہیں، بعض ہونے والی ہیں، بعض ہو رہی ہیں، اور جب یہ نشانیاں پوری ہو لیں گی تو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد بھی 40 سال کا عرصہ گزرے گا، کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے چھوٹا کوئی ہوگا ہی نہیں، بچے ہی نہیں نہ ہوں گے 40 سال تک، تو سب سے چھوٹا جو شخص ہوگا نا وہ 40 سال کا ہوگا، اس سے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس سے چھوٹی عمر کا کوئی نہیں ہوگا، اور کافر ہی کافر دنیا میں ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار کو لیپ کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، تو اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا، یعنی کفار پہ وہ قیامت اب برپا ہونے لگی ہے۔ شروع میں اس کی آواز بہت ہلکی ہوگی، یعنی ہلکی سیٹی کی آواز ابھرے گی اور رفتہ رفتہ بہت تیز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، سنتے جائیں گے، جس کان میں سور کی آواز پہنچے گی وہ بے ہوش ہو کر گرتا چلا جائے گا اور مر جائے گا۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل، ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے واحد حقیقی اللہ عز و جل کے کوئی نہیں ہوگا، اللہ پاک اکیلے، یعنی فرشتوں کو بھی موت، انسانوں کو، جانوروں کو، سب لاشیں ہیں، اور اس وقت ایک آواز آئے گی اور اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے وہ جبارین، کہاں ہے وہ متکبرین، مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ پھر خود ہی اللہ پاک فرمائیں گے، خاموشی ہوگی، اللہ پاک فرمائے گا جن کو پوچھتے تھے بلاؤ کدھر ہیں، آج کوئی ہے اور بادشاہ؟ پھر خود ہی اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا کرے گا اور انہیں حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھونکیں، یعنی پہلے سور پہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اسرافیل کو بھی موت دے دیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر انہیں سور کو پیدا کریں گے جو ان کے منہ میں ایک لمبا سا آواز پیدا کرنے کے لیے ہے، اور دوبارہ انہیں پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین، آخرین، ملائکہ، انس، جن، حیوانات سب زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، پھر مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اب یہاں ہم نے اپنے عقیدے کی ترویج کرنی ہے کہ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت قائم ہوگی، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ حشر صرف روح کا نہیں، روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوگا، وہ بھی کفر کا کلمہ کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں کہ حشر برپا ہوگا روح اور جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ تعلق تھا اس روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ یہ عقیدہ کئی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک نیا وجود بنے گا اور اس میں روح ڈالی جائے، نہیں 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 نہیں،
جس روح سے متعلق، میری روح مجھے میرے ہی جسم میں، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی روح اس کے جسم میں دوبارہ کنیکٹ کر دی جائے گی اور وہ سزا اور جزا بھگتے گی۔ جسم کے اجزاء، ہمارے پیسز مرنے کے بعد بے شک پھیل گئے ہوں، کوئی حادثوں میں، کوئی بائر، کوئی ڈوب جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں سے بعض ایک سواری پہ اکیلا ہوگا، کسی سواری پہ 2 لوگ ہوں گے، کسی جانور پہ 3، کسی سواری پہ 4، کسی پہ 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا، گھسٹتا ہوا میدان حشر میں جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ میدان حشر کہاں برپا ہوگا؟ ملک شام، سیریا کی سرزمین پہ۔ زمین ایسی پلین اور ہموار ہو جائے گی کہ ایک کنارے پر، یہ حدیثوں کے ریفرنس سے ہے، کہ اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے، کتنا باریک ہوتا ہے اچار میں جو رائی ڈالی جاتی ہے، تو دوسرے کنارے پہ نظر آئے گا، اتنی فلیٹ زمین ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی اس سے مراد ایک سرمے کی سلائی ہے، ایک نیزہ ہے، یعنی اس پہ مختلف ہے لیکن بہت قریب آ جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تپش، گرمی، کہ سورج 1 نیزے، 1.25 نیزے پہ یا 1 میل پہ بھی آیا ہو تو اس کو کیا پوچھنا۔ اور مٹی کی زمین ہے ہمیں، تو ہمیں کوئی ننگے پار کے کہ باہر نکل کے دکھاؤ، پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس ٹیمپریچر میں جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا، اس تبش کو کون بیان کرے گا؟ اللہ کریم ہماری نسلوں کو اس کی پناہ میں رکھیں، ہمیں پناہ میں رکھیں، ہر جن و انس کو اس حشر میں نشر ہونے سے بچائیں، اس کی تپش سے بچائیں، اس آسمان کی گرمی سے بچائیں۔ انسانی دماغ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، یعنی اب 70 وہ جو میٹر ہے وہ زمین میں، زمین اتنا پسینہ چوسے گی، 70 میٹر ڈاؤن زمین اس کو چوسے گی۔ پھر جو پسینہ زمین سے بڑھ جائے گا، آپ زمین میں پانی دیتے ہیں نا تو پہلے ابزارب کرتی ہے، پھر اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے، تو جو پسینہ زمین نہیں پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کا سینہ، کسی کا گلا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کے اس کی لگام کی طرح اس کے منہ کو جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا اور اس کی سانس بند ہوگی۔ اللہ کریم پناہ میں رکھیں۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جتنا کسی کا جرم ہوگا نا، اسی کے مطابق وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ زبانیں سوکھ کے کانٹا بن جائیں گی، بازو کی زبانیں منہ سے باہر لٹک جائیں گی، دل ابھر کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر کوئی جتنا اس کا گناہ ہے نا اسی کے مطابق تکلیف میں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں یہ زندگی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں۔ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ہم اس میں کچھ کر لیں اور اس ساری مشقت سے بچ جائیں جو ایور لاسٹنگ ہے۔ ہم کیوں نہ اپنی زندگیوں کو آج سے بدل لیں انشاءاللہ۔ جس نے چاندی سونے کو زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ اس کو ٹیکس سمجھیں گے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس مال کو خوب خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے، اٹے کٹے، اور اس شخص کو وہاں لٹا دیا جائے گا۔ وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے، پاؤں سے رونتے اس پر سے گزریں گے۔ جب سب اسی طرح ایک دفعہ گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آئیں گے، یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نہ ان میں شامل کرنا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار، کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم، دوزخیوں کی ایک جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟
ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور ایک جو ہے وہ جنت میں. یہ ان سے کہا جائے گا ایسے مجرم الادا کریں. 1000 میں سے ایک جنت میں 999 دوزخ میں. جب یہ اعلان ہوگا تو خوف کے مارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے بے ہوشی کے نشے میں ہیں. اللہ کا عذاب اس دن بڑا سخت ہوگا. کس کس مصیبت کو بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. احادیث بھری پڑی ہیں 1000 مسائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ علمان. یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن یا ماہ کی نہیں ہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور آدھا گزر چکا ہوگا اور ابھی تک اہل محشر اسی خوف میں، اور آپس میں مشورے کریں گے کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے، ہم کوئی مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. اور سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، جنت میں رہنے کی جگہ دی، نبی بنایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. تو ہم مشورہ کریں گے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں. کسی سارے ڈھونڈتے ڈھانڈتے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، صفی اللہ کا لقب دیا. آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے بچے کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس سے نجات دیجئے. وہ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا. تم کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گے. لوگ اسی حالت میں رلتے کھلتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز کیا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے. لوگ یہاں حاضر ہوں گے، یہ بھی رولنا دیکھیں اس دن، ٹھوکریں کھانا، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں. پھر وہ یہی جواب دیں گے میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا فکر ہے. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، وہ ان کی خدمت میں آئیں گے، وہی جواب ملے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، آج رب ذوالجلال کے سامنے ہماری بولتی بند ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسا غضب تو اللہ نے کبھی نہیں فرمایا، ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہے. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو یہ سلسلہ ہم کل بھی انشاءاللہ